اور جو کالعدم تنظیموں کے سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو اس وقت ریلوے منسٹر کی شکل میں ہو یا انٹیریئر منسٹر کی شکل میں ہو، یہ فیسیلیٹیٹر ہے. اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایکشن ہوگا، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حکومت کی دگلی پالیسی جو ہے وہ ختم ہو، اور ان کے فرنٹ لائن میں جو فرنٹ بینچرز ہیں جن میں یہ اس قسم کے ڈوبیس کیریکٹرز ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کیبنٹ منسٹرز کو سیک کرے. لیکن گرفتاری سے پیپلز پارٹی کبھی نہیں ڈری، نہ ڈرے گی. لیکن جہاں تک ہم اس وقت اس ملک کے آئین اور قانون کی دفاع کر رہے ہیں. میں نے اس وقت اگر آغا سراج کا ذکر کیا تو میں نے اسد منیر کا بھی ذکر کیا، میں نے میاں جاوید احمد کا بھی ذکر کیا، اور میں نے ان گمنام بینکرز اور پرائیویٹ بزنس مین کا بھی ذکر کیا جو اس وقت موت کی کھولیوں سے بھی برتر کھولیوں میں ہے، ریمانڈ پر ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بنیادی حقوق جو ہے وہ بحال ہو، اور جمہوریت کا لباس پہنے ہوئے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا خاتمہ ہو. تو ابھی فریال کی بات ہو یا آصف زرداری کی بات ہو، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہم حالانکہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اگر ایک جورسڈکشنل ایشو ہے جو قانون کا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ اگر کراچی کا کیس ہے تو وہ آپ حیدرآباد میں نہیں لے کے جائیں گے، اگر حیدرآباد کا کیس ہے تو وہ آپ پشاور میں نہیں لے کے جائیں گے، تو لگتا ہے کہ قانونی جو ڈھانچہ ہے اس ملک کا وہ خود اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہا ہے. اور اس لیے ہم رول آف لا کی بات کریں گے. یہ بات بالکل ناجائز ہے، یہ بات قانونی تقاضوں سے باہر لگتی ہے کہ ایک کیس کا اوریجن جو ہے وہ یہاں ہو اور وہ آپ پنڈی میں سنائیں. اور اگر بینکنگ کورٹ، حالانکہ اوریجنل جورسڈکشن بینکنگ کورٹ کی تھی، کہ بینکنگ کورٹ میں اگر کیس چالان ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ کیسے پہنچ جاتا ہے، وہ نیب کیسے پہنچ جاتا ہے. تو یہ سارے قانونی نقطے ہیں جو آپ سب کے سامنے رکھے ہیں اور ہم رکھتے رہیں گے. گا کہ آغا سراج دورانی جو آپ کہہ رہی کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں تو اپوزیشن کی جو جماعتیں اسمبلی میں وہ بھی ساتھ نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب تو ان کو وہاں رکنے ہی نہیں دیتا، بار بار اسمبلی لے آتے ہیں، تو کارروائی کیسے کی جائے گی؟ دیکھیے، اپوزیشن جماعتوں کا تو وہ کام ہے، وہ فلی بسٹنگ کرتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کے خود جو فرنٹ لائنرز ہیں، میں ادھر سندھ اسمبلی کا زیادہ آپ کو ہمارے انفارمیشن منسٹر بتائیں گے، لیکن جو مجھے اطلاعات ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ نیب جو ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کو تو اریسٹ کر کے ایک چھوٹی کھولی میں رکھ سکتی ہے، لیکن یہاں جو فرنٹ بینچرز ہیں اپوزیشن میں، آپ ان کے اسکینڈل صرف دیکھ لیں، آپ عام بس دیکھتے ہیں، سڑک سے ان کے پوچھ لیں کہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کے اس شہر، اس صوبے کی قیمتی زمینوں کے اوپر ان کا یا ان کے حواریوں کا اگر راج ہے تو وہ آپ کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تو لگتا ہے کہ نیب جو ہے وہ نہ صرف جو بنیادی حقوق کے تقاضے ہیں وہ پامال کر رہی ہے، لیکن نیب جو ہے غیر جانبدار ادارے ہیں، اور نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال ہو رہا ہے. یہ فرمائیے گا، آپ نے آغا سراج درانی صاحب سے ملاقات کی ہے، ان کے ساتھ جو سلوک بڑھتا جا رہا ہے اس پہ تو آپ کو اعتراض ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ جائز ہے؟ اور دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیڈرشپ پہ اور وزراء کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا تو آپ لوگ دباؤ ڈالنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں صرف کارکن پیپل پارٹی کے پکڑے جائیں لیڈرشپ میں؟ نہیں جی، دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے وہ ایک کالا قانون ہے. جو نیب چیئرمین ہے اس کے پاس اختیارات ہیں کہ کسی بھی وقت انویسٹیگیشن وقت، ریفرنس کے ٹائم پہ، کسی بھی ٹائم پہ، انکوائری کے ٹائم، 3 سٹیجز ہیں، انکوائری، انویسٹیگیشن، ریفرنس، کسی بھی سٹیج پر وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. کئی سارے ایسے نیب میں کیسز ہیں جو ایک خط لکھا گیا ہے دشمنی کی بنیاد پہ کہ بھائی آپ کو اس کی شکل نہیں پسند، آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی غیر قانونی پراپرٹی ہے، جیسے اسد منیر کے ساتھ ہوا ہے. تو نیب کے پاس اختیارات ہیں کہ انکوائری آرڈر کرے، اور اس وقت اس کے پاس اختیارات ہیں کہ اس وقت اریسٹ کر لے. اور اس ملک میں کہیں بھی
کوئی بھی جگہ وہ ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لاک اپ ہوگا. آپ کے ایک BSNG کے آگے وہ کر سکتے ہیں تھیوریٹکلی کہ یہ لاک اپ کی جگہ ہوگی. ایک چھوٹی سی کھولی کو کر سکتے ہیں کہ یہ لاک اپ کی جگہ ہوتی. یہ کون سے قانون میں دنیا میں ہے کہ اتنے ڈسکریشنری پاور؟ تو ایک سپریم کورٹ کے جج کے پاس وہ ڈسکریشنری پاورز نہیں ہے. ہی از آلسو باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو یہ ہم نے کیسا قانون بنا دیا کہ نیب کو چیئرمین کے ہم نے اختیارات دے دیے کہ کسی بھی سٹیزن کو کب بھی اریسٹ کرے, مینر آف اریسٹ. اور جو آپ نے دیکھا کہ آغا سراج کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا, 8 گھنٹے ان کی فیملی کو تجویز کیا گیا. یہ کالا قانون ہے. اس قانون کو ختم ہونا پڑے گا. پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے, لیکن اب بال از ان دا کورٹ آف PTI. PTI جو ہے اس وقت وہ مجبور ہے کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے, وہ کسی اور کے تابع دار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں وہ ہمت ہے, وہ جرت ہے کہ جو چیز کرنے کی ہے. اور یہ ہم اپنے لیے اس وقت بات نہیں کر رہے, ہم ان گمنام لوگوں کے لیے, اسد منیر جیسے اور میاں جاوید احمد جیسے سٹیزنز کے لیے کر رہے ہیں کہ جو سڑ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی جان دے دی, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیب کے قانون میں ترابط. FIA کے تحت کاروائیاں ہو رہی ہیں اور کیسز کو راولپنڈی یعنی اڈیالہ کی جانب موڑا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ کو بھی طلب کیا ہوا ہے, مناظر شاہ کو بھی کیا ہوا ہے, آصف زرداری فریاد خان کو بھی ہیں. پہلے ہی جو ہے مسلم لیگ کی قیادت اندر اڈیالہ جیل میں ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے یا آپ کیا دیکھیں گے تیسری قوت کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ملک کو نقصان اس لیے ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو وہ ملک کا دشمن جس نے بھی یہ کام کیا اس کا پہلا شاید وار یہ تھا کہ پاکستان کو کیسے نقصان ہو. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے, اور اس وقت جو 5 سال انہوں نے, بہت مشکل حالات تھے, اقتصادی حالات, لیکن انہوں نے نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ, ایک سیاسی قیدی نہیں تھا, اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر ساری لیجسلیشن یونانیمس ہوئی. 5 سال ہم نے نکالے. عمران خان صاحب کا یہ ڈے 1 سے کانفرنٹیشن جو ہے وہ ان کا ایک کیریکٹرسٹک رہا ہے. لیکن جب آپ پولیٹیکل کانفرنٹیشن کریں گے تو آپ ملک کو اقتصادی جو چیلنجز ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں, جو چیلنجز فارن پالیسی کے ہیں, آپ ملک کو نہیں نکال سکتے. میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر ملک انڈیا کے خلاف جو اس وقت ٹینشن تھی, اگر اس میں سے نکلا ہو, اس کا ایک سبب یہ ہے آپ داد دیں اپوزیشن کو, جنہوں نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کی, حکومت کے ساتھ کھڑے رہے اور ایک یونائٹڈ میسج دنیا کو گیا. اس کی وجہ سے ہم ان حالات سے نکلے ہیں. لیکن آگے اگر ان کا یہی رویہ رہے گا, اور ایک صوبہ ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہے, اس کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے, یو کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے, کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ وفاق ہے, اس کے 4 پہیے ہیں. اگر اس میں سے ایک پہیے کو بھی آپ کمزور کرتے ہیں تو آپ کا وفاق کم ہے. میم ایک سوال ہے کہ 116 ارب سے زائد کی رقم جو سندھ کو نہیں دی جا رہی, جائز کیسے ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی کئی مرتبہ کہہ چکے, تو آپ وہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, کیا رویہ محسوس کریے, اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ 120 دیکھیے, یہ میں اس وقت سندھ کی عوام کو کہوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ اس وقت جو حقیقی ایشو یہ ہے کہ پبلک PSDP جو ایک پروگرام ہے جو عوام کے لیے ہے, جس سے روڈ بنتے ہیں, جس میں BHUs بنتی ہیں, جس میں اسکول بنتے ہیں, وہ پروگرام اسٹینڈ اسٹل پر آ گیا ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ وفاق کا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, لیکن جو سندھ حکومت کے پیسے ہیں وہ وفاق دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ اسد عمر یہاں آئیں, اگر تشریف لائیں سندھ میں تو سندھ کے صحافی ضرور ان سے پوچھیں کہ آپ فائنانس منسٹر ہیں, سندھ کے یہ پیسے جو سندھ کے روڈ رستے بنیں گے, اور روڈ رستے سے علاوہ ہمارا گیس, کبھی پچھلے 10 سال میں یہ نہیں ہوا کہ کراچی کی انڈسٹری بند پڑی ہو ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے. آج آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہوئی, آج آپ کے بے روزگار یہاں ہو رہے ہیں. اسد عمر صاحب سے پوچھیں, آپ نے 200 ارب کا NRO تو دے دیا اپنے دوستوں کا GDP والے فنڈ میں,
جو گیس ڈیولپمنٹ سیس ہے اس میں آپ نے ان کو دے دیا، لیکن آپ یہ پیسہ سندھ حکومت، سندھ کی انڈسٹری، سندھ کے عوام کے پی ایس ڈی پی میں کیوں نہیں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی کے اندر آج جو ہے وہ مقصد عمر کے جو ہے استعفا ہونے کی اطلاعات میں جمع کرائے کہ دوسرا آپ قوانین کی بات کریں، پیپلز پارٹی جو حکومت میں رہی ہے اور اپوزیشن میں بھی رہی ہے، لیکن پچھلے دور کے اندر فخر اللہ بابر نے سینیٹ کے اندر تقریر کی تھی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ریورس ہو گئی ہے جو نیب کے قوانین کی تبدیلی کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی نے تھرو آؤٹ ہمارے پرائیویٹ ممبرز آپ دیکھ لیں انہوں نے جمع کرائی ہوئی ہیں ترمیمیں، اور تھرو آؤٹ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا۔ ہاں الیکشن سے 1 سال یا 6 مہینے قبل آپ لیجسلیشن نہیں لیتے، اگر 6 مہینے پہلے پی ایم ایل این کو خیال آیا تو اس وقت ہم نے یہی بات کی کہ اگلی اسمبلی میں یہ ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس سے منع نہیں کیا کہ جو نیب کا قانون ہے وہ چینج نہ ہو۔ تھینک یو۔